ڈنگ ڈرامے کی کچھ کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ پہلے تو پروفیسر ہمایوں کے اوپر سوسائٹی کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ الزامات کی بوچھار ہو چکی تھی، یہاں تک کہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی ان کو گلٹی قرار دے دیا تھا۔ اسی لیے تو اس کے اسکول میں اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ بدسلوکی ہو رہی تھی، اور اس کی بیسٹ فرینڈ کی ماما نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے فادر کا ٹچ بہت بیڈ ہے، اگر وہ تمہیں ٹچ کرے تو تم فوراً آ کر مجھے یا اپنی میم کو بتانا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی والدہ نے یہ بھی منع کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی پروفیسر ہمایوں کے گھر نہیں جا سکتی۔ یہ ساری باتیں تو پروفیسر ہمایوں کی بیٹی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور وہ نہ سمجھ ان ساری باتوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی، جبکہ ساری ٹیچرز اور اس کے علاوہ مسز انجم بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ اس کے فادر اس قسم کے انسان ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے تو مسز انجم نے اس کے گھر پر آ کر یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی باتوں کو سننے کے بعد تو پروفیسر ہمایوں کی بیوی نے بھی اس بات کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ہر قیمت پر ساتھ دیں گی اور ان کو پوری طرح بچانے کی کوشش کریں گی، جبکہ دوسری طرف حیدر، وہ تو پیچھے پڑ گیا ہے پروفیسر ہمایوں کے، اور یہ سوچ چکا ہے کہ وہ تو ان کو بہت عبرتناک انجام سے بہت جلد دوچار کرنے والا ہے۔ اور عمل تو اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے ساتھ ساتھ اس کے قدم کے ساتھ بھی قدم ملاتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے والد کے منع کرنے کے باوجود پھر بھی یہ انکوائری کمیٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، کیونکہ حیدر کی محبت میں وہ بہت زیادہ اندھی ہو چکی ہے، اور حیدر کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ عمل کے ذریعے ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی پھر تو حیدر صاحب کی خیر نہیں۔ یونیورسٹی کے علاوہ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ان دونوں کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو عمل کو حیدر اس بات کے اوپر راضی کر چکا ہے کہ ہر ممکن تمہیں اس بات کو سچ ثابت کرنا ہے کہ پروفیسر ہمایوں نے تمہارے ساتھ اس دن زیادتی کرنے کی کوشش کی جسے تم نے ناکام بنا دیا تھا۔ عمل کو تو تھوڑا سا ڈر ہوگا، لیکن حیدر کو تو کسی بات کا ڈر ہی نہیں۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ انکوائری کمیٹی کے سامنے ان کی بہت زیادہ رسوائی ہونے والی ہے۔ اسی لیے تو پروفیسر ہمایوں انکوائری کمیٹی کو یہ صاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں، کیونکہ بات تو صرف یہ تھی کہ مسز انجم کی رپورٹ کی وجہ سے کہ حیدر نے ان کو غلط تصاویر اور ویڈیوز بھیجی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈپریس تھی، اور انہوں نے آ کر جب ان کو کمپلین کی تو وہ اس کے خلاف انکوائری رپورٹ بنا رہے تھے۔ اسی کے بعد تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ پروفیسر ہمایوں کی بات پر مسز انجم سے بھی ساری رپورٹ کے بارے میں پتہ کیا گیا کہ آخرکار اس تصاویر میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوگی۔ انہوں نے تو یہ عقل مندی ثابت کی کہ انہوں نے اسی وقت اس کے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ساری کی ساری تصاویر اور ویڈیوز کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا، تاکہ وہ حیدر کی طرف سے تھریٹ میسج ملنے کے بعد کسی کو بھی یہ بات ثابت کر سکیں کہ حیدر نے کتنی زیادہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو پروفیسر ہمایوں یہ ساری رپورٹ بنا کر یونیورسٹی کے ہیڈ کو بھجوانے والے تھے تاکہ حیدر کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لیا جا سکے۔ یہ باتیں تو کمیٹی نے بھی سن لی ہیں کہ کس طرح پروفیسر ہمایوں نے مسز انجم کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ سارا میٹیریل جو کہ فحش تصاویر اور ویڈیوز پر مبنی تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ ذہنی اذیت کا باعث تھا، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ تھے تو کبھی بھی اس طرح کا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک میرڈ عورت کو اس طرح کی گھٹیا تصاویر اور ویڈیو بھجوا سکتا ہے۔ اب تو پروفیسر ہمایوں اور مسز انجم کو یہ لگ رہا تھا کہ ساری سٹوری سننے کے بعد شاید یہ سب لوگ ان دونوں کی بات پر یقین کریں گے۔ اب تو پروفیسر ہمایوں کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید انکوائری کمیٹی ان کو اس بات کے اوپر اسپیئر کر ہی دیں گے، لیکن پروفیسر ہمایوں کی کہانی کے بعد وہ سارا قصہ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر تم نے ایسا کیا کیا کہ وہ لڑکی چیختی چلاتی باہر نکل آئی۔ پروفیسر ہمایوں کو تو ساری سٹوری بتانا ہی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے اسسٹنٹ نے آ کر یہ بتایا کہ وہاں پر عمل ان سے ملنا چاہتی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے عمل کو اندر بلوا لیا تھا، حتیٰ کہ ان کا تو عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ عمل کو اپنے روم میں بلوا رہے تھے، جبکہ عمل کی اچانک انٹری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی کام سے ان کے پاس آئی تھی، اور آتے ہی عمل نے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر آپ حیدر کے خلاف اس رپورٹ کو واپس نہیں لیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ہراسمنٹ کے ایکٹ میں اندر کروا سکتی ہوں، کیونکہ عورت کے پاس تو ایک مرد کو اس طرح ذلیل کروانے کا ایک راستہ ہے۔
کوئی بھی عورت اگر چاہے تو وہ کسی معصوم انسان کے اوپر بھی اس ایکٹ کے ذریعے بہت زیادہ بڑا اور گھنونا الزام لگا کر اس کی زندگی خراب کر سکتی ہے، کیونکہ معاشرے میں تو ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ مردوں کے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہی زیادتی کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی عورت ایسا الزام کسی مرد کے خلاف لے کر آتی ہے تو عدالت، سوسائٹی اور سارے رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کے دوست احباب بھی سب کے سب عورت پر ہی یقین کرتے ہیں، اور کبھی بھی اس بات کے اوپر ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ کوئی مرد کے اوپر کوئی عورت جھوٹا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ مشکل ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت اس حد تک نہیں چاہتی کہ وہ کسی پر اپنی عزت کو خراب ہونے کا الزام لگا سکے، لیکن ایسا ہوا کیونکہ عمل کی بات نہ ماننے پر اس نے کمرے کو تالا لگا دیا اور اس کے بعد گلدان اور پھر گلاس گرا کر ایسا سین بنانے کی کوشش کی کہ جیسے واقعی ہی پروفیسر ہمایوں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور عمل صاحبہ نے تو بہت بہادری کا مقابلہ کرنے کے بعد پروفیسر ہمایوں کو نہ صرف ایسا کرنے سے ہٹا دیا بلکہ وہ اپنی عزت کو بچا کر کمرے سے باہر بھی نکل آئی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ پروفیسر ہمایوں کو دھمکا رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس بات کو سمجھ جائے اور حیدر کو معاف کر دے اور اس کی ہوئی بری حرکت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی بھی انکوائری رپورٹ نہ بنائے، لیکن پروفیسر ہمایوں کو کیا پتا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے یہ واقعی ہی کر دکھانے والی ہے۔ اور اس کے بعد تو عمل نے ایسا ہی کیا جیسا کہ وہ ان کو کہہ رہی تھی۔ سارا سین وہ ایک ایک کر کے اسی طرح ایسے بنا رہی تھی کہ جیسے واقعی پروفیسر ہمایوں اس کے ساتھ زیادتی کی کمرے میں کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے عمل نے اپنے بال بھی بکھرا دیے اور اس کے بعد اپنا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لے کر باہر دروازہ کھول کر چیختی چلاتی ہوئی نکل گئی اور سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اندر کمرے میں پروفیسر ہمایوں اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ باتیں تو پروفیسر ہمایوں کی کمیٹی نے بھی سنی ہیں، لیکن بھلا کوئی اس بات کے اوپر کیسے یقین کرے گا کہ کوئی مرد اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی عورت اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اسی لیے تو حیدر اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ ریلیکس تھے کہ ساری رپورٹ انہی کے حق میں فیصلہ دے گی، کیونکہ اس کی بات پر تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اور جب یہ لوگ اپنا بیان دے کر وہاں سے نکل رہے تھے تو تبھی یہ دونوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب دیکھنا تمہارا کیا انجام ہوگا۔ لیکن پروفیسر ہمایوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سچ پہ مبنی رپورٹ دے کر آئے ہیں، اسی لیے آگے جا کر ان کے ساتھ انصاف ہی ہوگا۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ حیدر عمل کو صحیح طریقے سے اس بات کے اوپر لے آیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پروفیسر ہمایوں کو سچا نہ ثابت ہونے دے۔ اسی لیے عمل بہت زیادہ بریو بن کر کمیٹی کے سامنے بیٹھے گی اور بہت زیادہ اس بات کے اوپر رو رو کر دہائی دے گی کہ ایک تو اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اسی پر الزام لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے ہی پروفیسر ہمایوں میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے تو میں بہت زیادہ بدنام بھی ہو چکی ہوں۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کیا میں سب کا سب آپ کو ایک ایک کر کے ریپیٹ کروں اور اس اذیت کو پھر سے برداشت کروں جو کہ میں نے اس وقت کی؟ یہ ساری باتیں تو کمیٹی کے بھی دل میں جگہ کرنے والی ہیں اور وہ یہ سمجھیں گے کہ عمل جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے اور پروفیسر ہمایوں مسز انجم کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ تصاویر تو واقعی حیدر نے بھیجی ہوں گی، لیکن عمل کے ساتھ تو واقعی پروفیسر ہمایوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اگر وہ حیدر کو بچانا چاہتی ہے تو اس کو پروفیسر ہمایوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی بات کے بعد تو آگے کمیٹی یہ رپورٹ دے دے گی کہ یہ لڑکی عمل جو کچھ کہہ رہی ہے یہ سچی رپورٹ پر مبنی ہے اور لہٰذا پروفیسر کو یونیورسٹی سے سیک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تو پروفیسر کی زندگی میں جتنے زیادہ طوفان آئیں گے اس کا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی کسی مرد کے اوپر اس طرح کا الزام لگے، اگر وہ سچا ہو تو پھر تو کوئی بات اس کو ایسی محسوس ہوتی ہی نہیں، لیکن یہاں پہ تو ایک لڑکی ایک مرد پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے اور اسی وجہ سے تو اس کی ساری زندگی کس طرح تباہ و برباد ہو جائے گی یہ آپ کو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ہی نظر آئے گا۔ کس طرح عمل پروفیسر ہمایوں کو بدنام کرنے کے بعد ان کو اس حد تک مجبور کر دے گی کہ وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لیں، کیونکہ معاشرے میں تو وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے اور نہ ہی کوئی ان کو ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ اس طرح سوسائٹی میں موو کریں۔ یہ کہانی تو اسی بات کے اوپر مبنی ہے
اور مسز انجم جو کہ اپنے سچ کو بھی ثابت نہ کر سکی، ان کو بھی اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا رہے گا کہ پروفیسر ہمایوں ان کی وجہ سے اس طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔